سورۃ الطارق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کیا ہے الطارق؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکنے والا۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، نہیں کوئی نفس بھی مگر اس پر ایک محافظ ہے۔ ایک فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ پیدا کیا گیا اچھلنے والے پانی سے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اور وہ نکلتا ہے پیٹھ کے درمیان سے اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بلا شبہ وہ اللہ اس انسان کے لوٹانے پر یقیناً قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن ظاہر کیے جائیں گے تمام راز۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہ ہوگی اس کے لیے کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان بار بار بارش لانے والے کی۔ والارض ذات الصدع، اور زمین پھٹنے والی کی۔ انہ لقول فصل، بلا شبہ وہ قرآن یقیناً دو ٹوک بات ہے۔ وما ہوا بالعزل، اور نہیں وہ ہنسی مذاق۔ انہم یقیدون قیدا، بلا شبہ وہ کافر تدبیر کرتے ہیں ایک تدبیر۔ وعقید قیدا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں ایک تدبیر۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہلت دیجئے، کافروں کو مہلت دینا تھوڑی سی۔ اس سورت کی پہلی ہی آیت کے لفظ الطارق کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب کفار مکہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان پہنچانے اور اسے ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے۔ اس صورت میں دو مضمون بیان کیے گئے، ایک یہ کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن ایک قول فصل دو ٹوک بات ہے، جسے کفار کی کوئی تدبیر و حیلہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سورت طارق مکی ہے، اس میں 17 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے اور 61 کلمات ہیں اور 254 حروف ہیں۔ سورت الطارق اوسط مفسر میں سے ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورت البقرہ اور سورت النساء پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ تجھے کافی نہ تھا کہ تو السماء والطارق اور والشمس وضحاہا پڑھ لیتا؟ چمکدار ستارے کی اس میں قسم کھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی قسم کھا کر یہ بات بیان کی کہ زمین اور آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال اور حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس نے ہر نفس پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے اچھے یا برے سارے عمل لکھتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ رعد میں بھی ارشاد ربانی ہے، اس انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورۃ رعد آیت نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 11۔ یعنی جس طرح انسان کے قول و فعل لکھنے والے فرشتے ہیں، اسی طرح اس کی حفاظت کے لیے بھی آگے پیچھے فرشتے ہیں۔ اس سورت میں انسانی تخلیق پر غور و فکر کے لیے کہا گیا۔ ستارے کی قسم کھا کر عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی پیدائش پر غور کرے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا۔ انسان کی پیدائش اس پانی سے ہوئی جو مرد کی پشت کی ہڈیوں سے اور عورت کے سینے کی ہڈیوں سے درمیانی حصے سے نکلتا ہے۔ جدید سائنس نے بھی گزشتہ صدی کے نصف آخر میں اپنے تجربات سے یہ معلوم کیا کہ مرد کا پانی اس کی پشت میں بنتا ہے اور عورت کا پانی اس کے سینے کی ہڈیوں کے درمیانی حصے میں ترکیب پاتا ہے۔ جب یہ دونوں پانی ایک محفوظ مقام پہ جاتے ہیں تو اس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ پانی کہاں سے چل کر کہاں پہنچتا ہے، پھر یہ کیا صورت اختیار کرتا ہے اور کتنی مسافت طے کرنے کے بعد انسان وجود میں آتے ہیں، ان تمام امور پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً ایک ذات ایسی ہے جو سب کچھ کرتی ہے، ورنہ اس پانی میں تو یہ طاقت ہی نہ تھی
کوئی اتنی طویل مسافت طے کرنے کے بعد ایک بولتا انسان بن جائے، اور یقیناً وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، یہ بھی اس صورت کا موضوع ہے۔ جو ذات پہلی بار انسان کو ایک قطرے سے پیدا کرتی ہے، اسے مرنے کے بعد دوبارہ وجود بھی لا سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر تھا اور اس کی قدرت کی بدولت انسان دنیا میں زندہ موجود ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اس حقیقت کا انکار کرنے کے لیے انسان کو سرے سے اس بات ہی کا انکار کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے عدم سے وجود میں لایا۔ جب اس کا کوئی انکار نہیں کرتا تو یہ بات واضح ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہونا بھی برحق ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں نکلتی۔ روز قیامت راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن لوگوں کے دلوں کا امتحان ہوگا اور ان کی پوشیدہ باتیں کھول دی جائیں گی، یہاں تک کہ عقائد اور نیتوں کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا اور کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم غدر بدعہدی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا، ہر غدر یعنی ہر بدعہدی کرنے والے کے پاس۔ ایک روایت میں ہے کہ کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے۔ غدر سے مراد غداری یعنی غدار بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار بارش لانے والے آسمان اور پھٹنے والے زمین کی قسم کھا کے کہا یہ قرآن قول الفصل ہے، یعنی حقائق کو کھول کھول کر بیان کرنے والا، جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جاتے۔ کفار اس قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہی ہیں، اپنی پھوکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، دھوکہ دہی اور فریب سے کام لیتے اور زبان پر ایسی باتیں لاتے ہیں کہ دل میں اس کے برعکس سوچنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر واضح کر دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ان چالوں اور سازشوں سے غافل نہیں ہوں، میں بھی ان کے خلاف تدبیر کار ہوں اور ان کی چالوں کا توڑ کر ہوں، اس لیے آپ ان کے لیے جلد عذاب بھیجنے کا سوال نہ کریں بلکہ انہیں کچھ مہلت دے، بلا آخر یہ اپنے برے انجام کو پہنچ کر لیں گے۔ تاریخ شاید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا اور چند ہی سالوں کے اندر مکہ سے شرک اور کفر کا خاتمہ ہو گیا، تمام بتوں کو وہاں سے نکال باہر پھینکا گیا اور وہاں صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی ہونے لگی۔ آیت مبارکہ کی حکمتیں دیکھتے ہیں اور تقاضے۔ نمبر 1، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی پر گواہ اور شاہد ہے۔ نمبر 2، ہر نفس پر محافظ مقرر ہے اور اس کی زندگی کا مکمل ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، جو جزا اور سزا کے روز اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور اسی پر جزا اور سزا کا قانون نافذ ہوگا۔ نمبر 3، جو ذات عدم سے وجود بخشنے پر قادر ہے وہ مارنے کے لیے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور نمبر 3، عقل مندی کا تقاضا ہے کہ انسان خالق کی کائنات کی عظمت کو تسلیم کرے اور اس کا فرما بردار بن کر زندہ رہے۔ پھر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ آخرت کی اس جواب دہی کے تصور کو بیدار کرنے کے لیے انسان کو کائنات اور اس کے انتظام پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس ذات نے انسان کو ان انگنت نعمتوں سے نوازا، اس کا حق ہے کہ انسان اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اور قیامت کے دن انسان کے دل کا امتحان ہوگا اور اس کے راز فاش کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حشر کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے۔ قرآن مجید قول الفصل ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں۔ اگر آج بھی امت مسلمہ اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے اور اتفاق اور اتحاد کی راہ اختیار کر لے تو یہ غالب اور دنیا کی بڑی قوت سپر پاور بن سکتی ہے۔ کافر حق کے چراغ کو بجھانے کے لیے ہیلے اور مکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے اور ان کی سازشوں سے باخبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔